کیا سکندر اعظم پنجاب میں مارا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے زندہ ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو کتابوں میں نہیں مگر زمین کی یادداشت میں موجود ہے۔ کیا واقعی سکندر اعظم وہ فاتح جس نے آدھی دنیا روند ڈالی پنجاب کی مٹی میں مارا گیا؟ پھر تاریخ نے اس انجام کو دانستہ چھپا دیا۔ سکندر کا سفر جب فاتح تھکنے لگا 326 قبل مسیح، پنجاب کی سرزمین، دریائے جہلم کے کنارے جنگ، پوراس اور سکندر آمنے سامنے۔ یہ جنگ سکندر جیت تو گیا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ ٹوٹا بھی تھا۔ اس کے سپاہی تھکے ہوئے، خوف زدہ اور مزید آگے جانے سے انکاری۔ یہیں سے سکندر کی طاقت نہیں، اس کی قسمت بدلنے لگی۔ تاریخ مانتی ہے کہ ملتان کی مہم میں سکندر کو زہریلا تیر لگا، وہ زمین پر گر پڑا، فوج کو لگا بادشاہ مر گیا۔ یہ زخم گہرا تھا، جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، اور کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوا۔ یہی زخم کہانیوں میں موت میں بدل گیا۔ پنجاب کی لوک روایت کہتی ہے جب سکندر واپسی پر تھا تو دریاؤں، جنگلوں اور بستیوں کے بیچ مقامی تیر اندازوں نے حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے یہ حملہ راوڑا رورا مالکا ہانس کے قریب ہوا۔ تیروں میں زہر تھا، ایک تیر سکندر کو لگا اور وہ زخم مہلک ثابت ہوا۔ فوج نے سچ چھپا لیا، بادشاہ کو زندہ ظاہر کیا اور موت کی خبر بعد میں دور بابنیل میں دی۔ سوال یہ ہے، یہ کہانی کیوں پیدا ہوئی؟ کیوں پنجاب یہ کہتا ہے کہ ہم نے سکندر کو مارا؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک، پنجاب ہمیشہ سے حملہ آوروں کے خلاف کھڑا رہا۔ فاتح آیا مگر بچ کر نہ گیا۔ 2، ملتان کا زخم تاریخی حقیقت ہے، وقت کے ساتھ زخم موت، حملہ فیصلہ کنوار۔ 3، تاریخ فاتح لکھتے ہیں یونانی مورخ سکندر کے ملازم تھے، سلطنت کو بچانا چاہتے تھے۔ کیا وہ یہ مان سکتے تھے کہ ہمارا بادشاہ ایک نوآبادی میں مارا گیا؟ یونانی مورخوں کے مطابق سکندر بابلون پہنچا، بخار میں مبتلا ہوا، 10 دن تک تڑپتا رہا، بول نہ سکا اور مر گیا، مگر بیماری کا نام واضح نہیں، علامات مبہم ہے اور پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، یعنی موت ثابت ہے، وجہ نہیں۔ تو سچ کیا ہے؟ یہ ثابت نہیں کہ سکندر پنجاب میں مارا گیا، یہ بھی مکمل ثابت نہیں کہ وہ صرف بخار سے مرا۔ ممکن ہے پنجاب کا زخم، سفر کی تھکن، زہر اور پھر بابلون میں موت، یعنی پنجاب نے وار کیا اور بابلون نے انجام دیکھا۔ تاریخ کتابوں میں لکھی جاتی ہے مگر یادیں زمین میں دفن ہوتی ہے۔ پنجاب آج بھی کہتا ہے ہم نے سکندر کو جھکایا تھا، اور شاید یہی بات تاریخ کو سب سے زیادہ ناگوار تھی۔